فسکل ڈیفیسٹ ہمارا پاکستان کا زیادہ بڑا مسئلہ آپ کے خیال میں ریونیو پرابلم ہے کہ جی ہم ٹیکس بہت کم اکٹھا کرتے ہیں جو کہ کرتے ہیں خطے میں سب سے کم، یا ایکسپینڈیچر پرابلم ہے جب ہم فسکل ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں؟ میرے خیال سے یہ تو دونوں مسئلے ہیں. آئی تھنک کوئی ایک کو آپ لے کے نہیں چل سکتے ایز دی الٹیمیٹ سولوشن. بٹ اگر آپ کلیکشن کی بات کریں، آپ کا ٹیکسیشن کا سسٹم جو ہے دیٹ از آن اے ویری نیرو بینڈ، اور بہت سارا جو ہے آپ کا جو پاپولیشن ہے دیٹ از ایکسکلوڈیڈ. سو کلیئرلی آپ کے پاس جو ریونیو سٹریمز ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہیں. اس کا آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان میں دیر از اے لارج یوٹیلائزیشن آف کیش، یعنی کہ آپ جب کیش میں کام کر رہے ہیں تو وہ ایک انڈاکومنٹڈ اکانومی ہو جاتی ہے. سو پاکستان اٹ سیلف از ناٹ نیسسرلی پور بٹ دا گورنمنٹ از پور. سو ایک طرف تو یہ فوکس رکھنا ہے کہ جی ہاؤ ڈو وی امپروو کلیکشن. اس کے علاوہ جب آپ ایکسپینڈیچرس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایفیشنسی دیکھنی پڑے گی کہ ویئر آر وی اسپینڈنگ آر منی، ہاؤ آر وی برنگنگ دیز ڈیفیسٹس آؤٹ بائی میکنگ دا گورنمنٹ مور ایفیشینٹ. ایکسپینڈیچرز جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا اب ذکر ہو رہا ہے کہ جی ان کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. ایئر آن ایئر the revenues that we are collecting. پرائیویٹائزیشن والے ایشو پر آنے سے پہلے اگر ریونیو کی سائڈ پر ہم آئیں تو آپ کے خیال میں کون سے ایسے ایریاز ہیں جیسے ابھی ماضی میں کوشش کی گئی کہ ٹیکس لگا کے کہ جی جو ڈپازٹس ہیں یا پھر جب آپ پیسے نکالتے ہیں اس پر ٹیکس لگ جائے، اس نے نہیں ورک کیا. پھر ریٹیلرز پر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بلز کے ذریعے کوشش ہوئی، سماؤ نہیں ورک کیا، پولیٹیکل پرابلمس آ گئے. ابھی ایک تاریخ 2 سے اسکیم آئی، اس میں بھی کوئی بہت زیادہ رجسٹرڈ نہیں ہے، ٹرپل ڈیجٹ میں مشکل سے جا کے لوگ گئے ہیں. تو ریٹیلرز ہوں، پھر ریئل اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے، ایگریکلچر کی بات ہوتی ہے، ان کو کس طریقے سے ٹیکس کیا جائے، اس کے بغیر چل سکتے ہیں ہم آگے؟ اس میں دیکھیں آپ کو جو ہے فاؤنڈیشنل چیزیں کرنی پڑیں گی. سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں، اینڈ آئی تھنک آصف صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہی ایڈ مور ٹو اٹ، ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں. تو جیسے جیسے آپ ڈیجیٹل پیمنٹ میکینزمز لے کے آئیں گے آپ کو فنڈز فلوز کا آئیڈیا ہوئے گا، رائٹ. سو یو ول اسٹارٹ ٹو بی ایبل ٹو سی ہاؤ تھنگز آر گوئنگ. اس وقت اگر کوئی کیش لا کے ڈپازٹ کر دیتا ہے بینک کاؤنٹر کے اوپر فار ایگزامپل، دیر از نو کیش ہینڈلنگ چارجز. سو وی نیڈ ٹو لک ایٹ ہاؤ ڈو وی ریسٹرکٹ کیش، ہاؤ ڈو وی لمٹ کیش. اور جیسے جیسے ہم اس کو ڈیجیٹل پہ لے کے جاتے ہیں، بھلے پوس مشینز ہیں، بھلے کارڈز ہیں، یا پھر جو آپ کی نئی ٹیکنالوجیز ہیں کیو آر کوڈ. اگر آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز میں دیکھ لیں تو مطلب رکشے کے اوپر بھی کیو آر کوڈ لگا ہوا ہے، پرچون کی دکان کے اوپر بھی کیو آر کوڈ لگا ہوا ہے. ٹرانزیکشنز آر آل گیٹنگ ڈاکومنٹڈ. سو دیر آر ویز اینڈ میکینزمز جو آئی تھنک جو ابھی یہ شروع ہونے سے پہلے جو چل رہی تھی ریلز ایز ٹو ہاؤ وی گیٹ دیئر. تو وائی اینڈ واٹ یہ دونوں چیزیں ہمیں پتہ ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ ہاؤ پارٹ ہے کہ اس کو اب ہم ڈرل ڈاؤن کر کے آپریشنلائز کریں. اب جس طرح کچھ سٹیپس امیجیٹلی گورنمنٹ نے لیے ہیں، دے مے بی سمبولک رائٹ ناؤ بٹ دے آر دا میسیجز بینگ سینٹ کہ ہر کوئی جو ہے اس کو سیریسلی لے. اگر آپ ٹیکس کلیکشن میں شامل ہیں تو یو نیڈ ٹو ٹیک یور رول سیریسلی، یو نیڈ ٹو کم اینڈ ڈرائیو دس. سو آئی تھنک اس طرح ہر سیکٹر کے اندر ڈیپ ڈائیو کر کے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کریں گے. ریونیو پرابلم دی ادر از کہ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس، اس میں 2 چیزیں کور ہو جاتی ہیں. فسکل والی بات بھی کور ہو جاتی ہے بیکاز اکانومی جی ڈی پی گروتھ گوز فرام امپورٹس ٹو ایکسپورٹس. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے بیکاز وہ جو ویلیو ایڈ آئے گا وہ پھر آپ کا جو ہے ایف ایکس کا ایشو بھی سالو کرتا ہے اور آپ کی جو ہے ریونیو اسٹریم وغیرہ کو بھی بڑھاتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. نیبرنگ کنٹریز کی آپ نے بات کی تو بنگلہ دیش میں اگر ایکسپورٹ کا کنٹینر جا رہا ہے تو اٹ ہیز اے ویلیو آف این ایمبولینس، یعنی کہ ہر کوئی اس کو رستہ دیتا ہے بیکاز ایکسپورٹس از دا لائف لائن فار دیٹ کنٹری. سو پاکستان کے اندر بھی اف یو گیو دس پرائرٹی کہ جی ویلیو ایڈ کرنا ہے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سیل لو ویلیو آئٹمس، وی آر گوئنگ ٹو ایکسپورٹ ہائی ویلیو آئٹمس. اس کے لیے پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ what kind of machinery needs to be brought in, what kind of capabilities need to be brought in.